على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سرکار کی آج ولادت کا سرکار کی آج ولادت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ. سرکار کی آج ولادت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ. آیا ہے والی امت کا آیا ہے والی امت کا یہ جشن ہے 1500 یہ جشن ہے 1500 اگر بول سکتے ہیں تو بولیں. یہ جشن ہے 1500 سرکار کی آج ولادت ہے. یہ جشن ہے 1500 وہ رحمت بن کر آیا ہے. اللہ نے کریم کمایا ہے وہ رحمت بن کر آیا ہے. اللہ نے کریم کمایا ہے صدقہ ہے رب کی رحمت کا. صدقہ ہے رب کی رحمت کا یہ جشن ہے 1500. ویسے جشن کی آواز اتنی مدم ہوتی ہے جشن کی آواز اتنی مدم ہوتی ہے اور جشن کا سٹیج اتنا مدم ہوتا ہے. یہ جشن ہے 1500 یہ جشن ہے 1500 محبوب کے نوری مکھڑے کی خالق نے قسم فرمائی ہے محبوب کے نور
نوری مکھ کی خالق نے قسم فرمائی ہے والفجر میں ذکر ہے صورت کا والفجر میں نقشہ صورت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ یہ جشن ہے 1500 سالہ شیطان کے ساتھی روتے ہیں خوش سنی سارے ہوتے ہیں شیطان کے ساتھی روتے ہیں خوش سنی سارے ہوتے ہیں ہے نعرہ اہل سنت کا ہے نعرہ اہل سنت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ یہ جشن ہے 1500 سالہ سرکار کی آج ولادت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ آیا ہے والی امت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی رونے کی محفل استعارہ علم و دانش استاد العلماء ترجمان اہل سنت شہباز افق خطابت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز حسین چشتی صاحب میزبان محترم الخطیب المسقا جناب حضرت علامہ مولانا شبیر حسین الحسینی صاحب دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم براق سید الاولاق احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد کے عنوان سے میرے بھائی جناب فوجی محمد بشیر صاحب کی رہائش کے اوپر انتہائی تشک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے میں ان کو آج ڈبل مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک مبارکباد تو یہ ہے کہ آج ان کے گھر میں
ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغاں ہے، اور دوسری مبارک یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل سے جڑا والا کے علاقہ میں حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض تو پہلے ہی تھا، آج اللہ کے فضل سے الازہر کا فیض بھی یہاں بول رہا ہے، اور الازہر دنیا کی قدیم ترین اسلامک یونیورسٹی ہے، شناخت ہے اہل اسلام کی، اور اثاثہ ہے اہل اسلام کا جامعہ الازہر۔ اور ہم جب الازہر کا نام لیتے ہیں تو ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ نور کچھ الازہر سے بھی آیا تھا جو حضور ضیاء الامت کے سینے میں آیا، اور پھر ہمیں وہ سوغات اور خیرات نصیب ہوئی۔ تو آج ہمارا یہ بیٹا وہاں سے پڑھ کے آیا ہے اور ابھی زیر تعلیم ہے، تو میری سچی بات یہ ہے، خواہش یہ تھی کہ میں آج ان کی تقریر سنوں، اور مجھے ویسے بھی صدر محفل کر کے رکھ لیتے تو بڑا اچھا تھا۔ صدر محفل کا کام ہے چپ شاہ بن کے بیٹھنا، سب کی سنو اور کسی کو اپنی نہ سناؤ، تو بڑا اچھا ہوتا۔ آج اگر مجھے چپ شاہ بنا کے بٹھا دیتے اور خود تقریر سناتے تو ہم معدود ہوتے، ہم خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کی فضل سے اب ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں کریا کریا، نگر نگر، جگہ جگہ، پوری دنیا کے سینے کے اوپر الحمدللہ حضور ضیاء الامت کا فیض عام ہے، اور آج یہ سلسلے جاری ہیں۔ اللہ کریم اس تسلسل کو، اس خوبصورتی کو اور اس جمال کو صبح قیامت تک قائم رکھے۔ آمدن بسر مطلب، برادران اسلام، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں 4 جماعتوں کا بڑی محبت سے ذکر کیا ہے، اور ان کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جماعت انبیاء کی جماعت ہے، دوسری جماعت صدیقین کی جماعت ہے، اور تیسری جماعت شہداء کی جماعت ہے، اور چوتھی جماعت یہ صالحین اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ آج چونکہ فتنوں کا دور ہے تو میں نے اس لیے یہاں سے تمہید باندھی کہ یاد رکھنا، منعم علیہم لوگ جن کے اوپر اللہ کا کرم برسا ہے، جن کے اوپر اس کی عنایات کی بارش ہوئی ہے، وہ سب سے پہلی جماعت نبیوں کی جماعت ہے۔ جو نبیوں کا مخالف ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جماعت جس کے اوپر اللہ کریم کا کرم ہوا ہے وہ صدیقین کی جماعت ہے، جس کا صدیقین سے تعلق نہیں اس کا ہمارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ تیسری جماعت شہداء کی جماعت ہے، اور ان کے اوپر بھی اللہ کا کرم برسا ہے۔ جو شہداء میں سے کسی شہید کا مخالف ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور صالحین اولیاء کاملین جنہوں نے شب زندہ داریوں سے اور تقوی سے، زہد سے مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے، اور اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر کسی اللہ کے ولی کے بارے میں دریدہ دہنی کرتا ہے اور غیر پارلیمانی اور غیر سنجیدہ زبان استعمال کرتا ہے تو اس بندے کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ 4 جماعتیں ہیں جو اللہ کریم نے جن کا ذکر قرآن مقدس میں کیا، اور ان سب کو اللہ کریم نے شان محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ان ساری ہستیوں میں سے جس ہستی کے اوپر اللہ کا کرم سب سے زیادہ برسا ہے، جس کے اوپر اللہ کا پیار زیادہ برسا ہے، جس کے اوپر اللہ کی جناب سے حسن زیادہ برسا ہے، جس کے اوپر اللہ کی جناب سے جمال زیادہ برسا ہے، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے عنایات کی بارش زیادہ ہوئی ہے، اور جس ہستی کو اللہ کریم نے محبوبیت عظمی کا تاج عطا فرمایا ہے اور محبوبیت کبریٰ کی خلعت عطا فرمائی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام۔ ہمارے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعضاء و جوارح وہ مقام محبوبیت کے اوپر ہیں۔ حضرات محترم، اگر سر کی چوٹی کی بات کروں، زلف کی بات کروں تو ارشاد ہوتا ہے واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیری زلف پیچا کی قسم، مجھے تیری زلف پیچا کی قسم۔ اور پھر چہرے کا ذکر ہو تو
ارشاد ہوتا ہے والضحا مجھے تیرے رخ تابہ کی قسم، مجھے تیرے رخ تابہ کی قسم۔ اور جب آنکھوں کی بات ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب جب مقام او ادنا کی بلندیوں پہ میری زیارت کے لیے حاضر ہوا تو شوق اتنا تھا کہ نگاہ جھپکی ہی نہیں، اور ادب اتنا تھا کہ نگاہ حد ادب سے آگے بڑھی ہی نہیں۔ حضرات محترم، چاند کو دو ٹکڑے کرنا معجزہ ہے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا بھی معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جمال قدرت سامنے ہو، اللہ کا چہرہ قدرت سامنے ہو اور آنکھیں دیکھ رہی ہو، اور پھر تحسین بھی اللہ کریم کی طرف سے ہو کہ میرا محبوب کمال شوق سے دیکھ رہا تھا۔ شوق اتنا تھا کہ نگاہ حد ادب سے، شوق اتنا تھا کہ میرے محبوب نے پلک ہی نہیں جھپکی، اور ادب اتنا تھا کہ نگاہ حد ادب سے آگے بڑھی ہی نہیں۔ میرے دوستو، جہاں شوق کی فراوانی ہو وہاں تجاوز ہو جاتا ہے، بندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا جائے میاں تم آگے کیوں چلے گئے، تم نے حد کیوں کراس کی، تو کہا جاتا ہے شوق اتنا تھا میں کیا کرتا۔ بٹو صاحب کہیں موجود ہیں؟ شوق اتنا تھا میں کیا کرتا۔ اور جہاں ادب ہو وہاں حسرت رہ جاتی ہے۔ میاں موقع ملا تھا تو دیکھ لیتے، تو جواب ملتا ہے ادب ہی اتنا تھا کہ میں دیکھ ہی نہیں پایا۔ جہاں شوق ہو وہاں تجاوز ہو جاتا ہے، اور جہاں ادب ہو وہاں حسرت رہ جاتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ شرف والی آنکھ دیکھ رہی تھی، اور سب سے بڑا حسن کا جلوہ سامنے تھا، اور کمال یہ ہے کہ شوق کی فراوانی کے باوجود نگاہ جھپکی نہیں، اور ادب اتنا کہ نگاہ حد ادب سے آگے بڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں ہیں تو مقام محبوبیت کے اوپر، اور میرے آقا کے ہونٹ، میرے آقا کا لہجہ، فرمایا وقید ہی سارا جہان ہی بولتا ہے، اور سب کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، لیکن جب مصطفیٰ تیرے لب ہلتے ہیں تو تیرے لبوں سے نکلنے والے کلمات کی مجھے قسم ہے، تیرے لبوں سے نکلنے والے کلمات کی مجھے قسم ہے۔ حضرات محترم، اس محبوبیت عظمیٰ کی حامل شخصیت کی کون کون سی بات کروں، آج میں ان کے دستے مبارک کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو کیا شان عطا فرمائی۔ دوستان محترم، حدیبیہ کا مقام ہے، حضور نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں موجود ہیں، دائیں بائیں صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے اہل مکہ کو یہ بتا دو ہم اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، بس اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفاتی امور سر انجام دینے کے لیے چلے گئے۔ ادھر اہل مکہ نے یہ افواہ مشہور کر دی کہ عثمان شہید ہو گئے، عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرات محترم، اب اس موقع پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزیں واضح فرمائیں۔ ایک چیز تو میرے آقا نے یہ واضح فرمائی کہ اگر سالار لشکر کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت اس کو کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی کی زندگی کا بھی اعلان کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ادھر خبر مل رہی ہے، فرماتے ہیں صدیق اکبر آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کے خون کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کو بلایا، وہ بھی بیعت کر رہے ہیں۔
जनाब अली हैदर कर्रार भी बैत कर रहे हैं, जनाब बिलाल भी बैत कर रहे हैं, जनाब अबू हुरैरा भी बैत कर रहे हैं, साहबा किराम नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत कर रहे हैं। फिर आखिर में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत के लिए अपना एक हाथ दूसरे हाथ पे रखा और फरमाया ये उस्मान की बैत है। हज़रात मोहतरम, इधर बैत हो रही थी, उधर हरीम किबरिया से पैगाम आता है, जनाब जिब्रील अमीन वही लेके आए। अल्लाह करीम का इरशाद ये है, फरमाया इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूना अल्लाह। फरमाया ए मेरे महबूब गिरामी, जो लोग तेरे हाथ में हाथ दे रहे हैं, जो तुम्हारे हाथ में बैत कर रहे हैं, महबूब ये तेरे हाथ में हाथ नहीं दे रहे बल्कि मेरे हाथ में हाथ दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हादरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। भाई हाथ पकड़ाने वालों की ईद हो गई। भाई हाथ पकड़ाने वालों की ईद हो गई। हाथ दिया था सिद्दीक़ अकबर, तुझे खुशखबरी हो। अल्लाह फरमा रहा है सिद्दीक तुझे खुशखबरी हो, तूने हाथ मुस्तफा के हाथ में दिया है, लेकिन तेरा हाथ मुस्तफा के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। हैदर कर्रार तुझे मुबारक हो, तुम्हारा हाथ बज़ाहिर तो नबी के हाथ में है लेकिन हकीकत में खुदा के हाथ में है। हज़रात मोहतरम, इस बात की लताफत अहलुल्लाह से पूछिए। एक आदमी सारी जिंदगी इबादत करता रहा, 100 साल की रियाजत के बाद अगर उसको ये मैसेज मिल जाए, पैगाम आ जाए साईं का, और वो ये हो कि मैं तुझसे राजी हूं, उसकी ईद हो गई। 80 साल की बंदा उम्र पाए और हर साल अपनी जिंदगी में, मुकल्लफ जिंदगी में हर साल हज करे और पाप्यादा हज करे, यानी नंगे पांव हज करे और गांव गांव पे सजदा करे, और फिर खुशखबरी ये मिले कि तेरी हाजिरी कबूल हो गई है, तो उसकी ईद हो जाएगी, उसकी ईद हो जाएगी। कोई बंदा सारी जिंदगी रोजे रखे और उसको फिर आखिर में ये नबीद मिले, वो जाने वाले, जहान को छोड़ के जाने वाले, तुझे खुशखबरी हो तेरे रोजे कबूल हो गए, तो उसकी ईद हो जाएगी। हजरात, इन्होंने 100 साल रियाजत नहीं की, इन्होंने 80 साल हज नहीं किए, इन्होंने 100 साल रोजे नहीं रखे, इन्होंने मुस्तफा के हाथ में हाथ दिया। मेरे नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया तो मौज हो गई, ईद हो गई, शादमानियों के सामान हो गए। और लोगों जिनके दिल में मार्फत इलाही का चिराग जलता है, जो लोग रातों को उठते हैं, आंसू बहाते हैं, अपने रब को याद करते हैं और उससे यही मांगते हैं, मौला तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा। हजरात मोहतरम, करबला वाले क्या करने के लिए गए थे? अली अकबर दिया था, आरज़ू ये थी कि तू राजी हो जा, अली असगर हाजिर है तू राजी हो जा, अब्बास के बाजू हाजिर है तू राजी हो जा, मेरे अल्लाह तू राजी हो जा। अल्लाह वाले अपनी जिंदगियों में अल्लाह की रजा के लिए कोशिश करते रहते हैं। बड़ी खुशखबरी है जिस बंदे के लिए अल्लाह करीम इस तरह रजा का ऐलान फरमा दे। तो सुनो लोगों, जिन लोगों ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया, रब फरमाता है प्यारे महबूब, इन्होंने तेरे हाथ में हाथ नहीं दिया बल्कि मेरे हाथ में हाथ दिया है। मुझे साल हो गई मंजिलें, मुझे साल हो गई मंजिलें, और हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया,
تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گئے۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہاتھ پکڑانے کا لطف تو آ گیا، ہاتھ پکڑانے کا لطف آ گیا، عید ہو گئی، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مزہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ بظاہر تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ حضرات محترم، میرا رب فرماتا ہے میرے نبی میں تو ہاتھوں سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں، لیکن جب کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہنا چاہتا ہوں تو میں تیرے ہاتھ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے یہ شادمانی محسوس کرتے تو ان کا دل کہہ رہا تھا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان علا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان علا کا کیا کہنا۔ میں اکثر اس مقام پہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے آدھی چھٹان کے لوگ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو تولتے پھرتے ہیں۔ تو کبھی اپنا ویٹ وزن کر، کبھی تو اپنی حیثیت کو دیکھ، اپنی اوقات کو دیکھ، اور صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی اور غیر پارلیمانی زبان، یہ جو نصوص قدسیہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام کہا جاتا ہے، یہ تیری تنقید کے قابل نہیں، یہ تیرے لیے آئیڈیل لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ۔ اور حضرات محترم، میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سے، ان ہستیوں سے پنجہ آزمائی کرنے سے پہلے ذرا دیکھو تو صحیح ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے۔ کم از کم اتنی تو دانائی دکھاؤ، اتنی تو زیرکی دکھاؤ، اتنی تو عقل کا مظاہرہ کرو، ذرا دیکھ تو لو ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہم کہتے ہیں جنوں پنج تن نال یاد نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا تو یاراں دا یار نہیں، جڑا سب یاراں دا یار نہیں، اور جنت دا حقدار نہیں، لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھویں، لکھی لمے سجدے کر بھویں،
یہ آل نبی دا منکر ہے، یہ اصحاب نبی دا منکر ہے، تیرا دینا گونا پاری نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، یہ ہے بخت کی یاوری، یہ ہے بخت کی رسائی، یہ ہے مقدر کی بلندی، یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اس کی شان عنایت۔ سبحان اللہ، کیسے بختور ہیں، ہاتھ پکڑایا تھا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، سائیں نے قبول کر لیا، کہا سونا تیرا ہاتھ وہ میرا ہاتھ، میں تو ہاتھوں سے پاک ہوں، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے وہ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، عید ہو گئی ہاتھ پکڑنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان محترم، اسی دست منور کی ایک اور بات بھی سن لو۔ مسجد نبوی شریف ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ہاتھ رکھ کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ایک صحابیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا اگر اجازت فرما دیں، اگر اذن عطا فرما دیں تو میں منبر بنوا کے پیش کروں، اس لیے کہ میرا یہ غلام بڑھئی کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آفر قبول فرما لی۔ میرا دوست تو ممبر بن کے آ گیا، مسجد نبوی میں ممبر رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج کھجور کے تنے کو چھوڑا اور ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ کی محترم، بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر پہ بیٹھتا تھا کہ کھجور کے تنے سے آوازیں آنے لگی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسے آواز آ رہی تھی جیسے اونٹ کا بچہ بلکتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھ لیا، صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ کیا خوبصورت مسلک ہے، کیا خوبصورت مشرب ہے، کوئی تعالی نہیں، کوئی بڑائی نہیں، مصطفیٰ کے سامنے سراپا تسلیم، سراپا عزت بن کے عرض کرتے ہیں، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ فرمایا یہ تنا میرے فراق میں رو رہا ہے، میرے ہجر میں رو رہا ہے۔ چار چک سے آنے والوں، گرد و نواح سے آنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح۔ میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب مسجد شریف میں آنے کا وقت ہوتا تھا تو صرف بلال ہی انتظار نہیں کرتے تھے، صرف صہیب رومی ہی انتظار نہیں کرتے تھے، صرف سلمان فارسی ہی انتظار نہیں کرتے تھے، صرف صدیق اکبر ہی انتظار نہیں کرتے تھے، صرف حیدر کرار ہی انتظار نہیں کرتے تھے، مسجد نبوی کے ستون بھی انتظار کرتے تھے۔ کریم کب آنے والے ہیں، تشریف کب لانے والے ہیں؟ تو آج جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس استوانہ حنانہ کو، استون حنانہ کو چھوڑا اور منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اور آپ کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھانے والے۔ آج اس نے رونا شروع کیا تو میرے آقا نے خطبہ نہیں دیا، آپ منبر سے نیچے اترے۔ اللہ اکبر، منبر سے نیچے اترے، قدم آگے بڑھایا، منبر سے نیچے اترے تو وہ رو رہا تھا، قدم آگے بڑھایا تو وہ رو رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے جا کے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ ایسے چپ کر گیا جیسے روتے ہوئے بچے کے سر کے اوپر ماں شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے۔ آج ہمیں بہت سارے رونے ہیں، ہم اپنی اولادوں کے رونے روتے ہیں، ان کی معیشت کے رونے روتے ہیں، ان کی نوکریوں کے رونے روتے ہیں، اپنی زمینوں کے رونے روتے ہیں۔ میرے دوستو، زندگی گزر گئی رونے روتے میں، ہائے کاش کہ کوئی ایک لمحہ ہمیں بھی ایسا رونا نصیب ہو جاتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو جاتا۔ اس لیے آج کے جلسے کی یہ دعوت قبول کر لو، اپنے 24 گھنٹوں میں سے کوئی 5-7 منٹ کو نکال لیا کرو جس میں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، سلام پڑھنے کے بعد اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہاؤ اور آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کر دو، میرے آقا بڑے کریم ہیں، میرے آقا تڑپایا نہیں کرتے۔ درود و سلام پڑھ کے عرض کیا کرو، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آب نور بہا، آب نور بہا، آمد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بیرا شریف، آستانہ عالیہ بیرا شریف، آستانہ عالیہ بیرا شریف، آستانہ عالیہ سول شریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا وہ رویا کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ یہ روتا ہوا کسی کو دیکھ کے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور عشق کے مذہب میں پذیرائی کا راستہ یہی ہے۔ مذہب عشق میں وٹو صاحب، مذہب عشق میں پذیرائی کا راستہ یہی ہے۔ اسی لیے تو پیار والے کہتے ہیں عاشق دا کمروڑ دھونا بن روڑ نہیں منوری
اور دلوں میں بھویں اکھیاں روے تے وچ عشق دے رونی ضروری کوئی تے روندے نے دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری آدم عشق وچ رونا پیندا بھویں وصل ہوئے بھویں پوری میرے دوستو تنا رونے لگا اپنی آواز میں زبان حال سے جب وہ رونے لگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑا میرے آقا تشریف لے گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیے جب میں نے یہ روایت پڑھی کتنی دفعہ دل سے یہ حسرت جاگی آئے کاش میں انسان نہ ہوتا میں وہ تنا ہوتا جس کے سر کے اوپر میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا ہے سبحان اللہ تیرے مقدر کے صدقے جاؤں میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا یہ کون سا ہاتھ ہے جس سے اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ میں تو ہاتھوں سے پاک ہوں لیکن جب کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہنا چاہتا ہوں تو میں تیرے ہاتھ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں وہ ہاتھ اس کے سر کے اوپر تھا سبحان اللہ وہ سر کے اوپر ہاتھ آ گیا سبحان اللہ اچھا اب اگلی بات بھی سنیں آپ پھر اس سے پوچھ رہے تھے اچھا یہ بتاؤ تمہیں یہاں شاداب کر دیں تیرے اوپر ڈوکے لگیں تیرے اوپر کھجوریں لگیں لوگ تیری کھجوریں کھائیں سبحان اللہ تو کہیں نا سبحان اللہ اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تو پوچھ رہے تھے یہیں شادابیاں دے دیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کسی نے بخت ہرے کروانے ہوں تو یہیں سے ہرے ہوتے ہیں اگر کسی نے بگڑی بنوانی ہو تو یہیں سے بگڑیاں بنتی ہیں یہیں سے کرم ہوتے ہیں یہیں سے کرم ہوتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کا ایک دوست تھا اس نے کہا اتنے زیرک آدمی ہو اتنے دانا آدمی ہو میں نے تیرے صبح مسا دیکھے تیری زندگی دیکھی صبر و حضر دیکھا لیکن آج تک تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا صدیق یہ کلمہ پڑھ کے ابو بکر تم نے یہ کلمہ پڑھ کے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے تو جناب ابو بکر نے کیا تڑپ کے جواب دیا فرمایا تجھے گھاٹے اور نفع کے تصور کا ہی نہیں پتا تجھے تعریف ہی نہیں آتی کہ نفع کیا ہوتا ہے اور خسارہ کیا ہوتا ہے جو سودا میں نے کیا ہے دنیا میں کہے گی سچ کہا ہے سچا سودا کیا ہے اور اگلے جہان میں بھی زمانہ کہے گا تم نے سچا سودا کیا جب حضرت صدیق اکبر نے ٹکا کے جواب دیا نا تو ان کی تصدیق کے لیے اللہ نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مجھے قسم ہے زمانہ محبوب کی بے شک تمام انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے وتواصوا بالحق حق بات کی تلقین کرتے رہے وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کرتے رہے
حضرت سلمان فارسی ٹھوکریں کھاتے 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 مصطفیٰ کی تلاش میں، کبھی ایک بندے کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، منزل کی تلاش، منزل کی تلاش ہے، منزل کی تلاش ہے۔ رخ بدوحا کی تلاش تھی، رخ بدوحا کی تلاش تھی۔ سائیں نے عالم ارواح میں جو محبت اندیلی تھی وہ مصطفیٰ کی محبت تھی۔ وہ کہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ نے، وَأَذْكُرُ وَجْدًا قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ هَوَاهُ فُؤَادِي قَبْلَ كَوْنِ الْكَوَاكِبِ، جب لوگ بیٹھیں گے اور لوگ اپنے محبوبوں کا ذکر کریں گے تو میں اپنی اس پرانی محبت کا ذکر کروں گا کہ ابھی ستارے نہیں بنے تھے اور ہم گرفتار بلا ہو چکے تھے، ہم اس وقت سے گرفتار تھے۔ اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کن فیکون تے کلی گلے، اور لوگوں کن فیکون تے کلی گلے، تے اسی اگے پریت لگائی، میں تو حرف نشان لیا جب انتہائی مین گواہی، اگے بھی ساموں او میں جس دے دیلے بوٹے کاہی، میرے نثار رلتائیوں میں تھے، جدو سکھ دوہاں آہی۔ سلمان فارسی کو سکھ مصطفیٰ کی تھی، ٹھوکریں کھاتے کھاتے کبھی ایک پادری کے پاس، کبھی دوسرے راہب کے پاس، او میاں میری منزل بتاؤ، میری منزل کا کوئی راستہ بتانے والا ہو۔ چلتے چلتے آخری راہب کے پاس موجود ہے، اس نے کہا سلمان فارسی اب میں تو جانے والا ہوں، لیکن میرے بات سن لو، کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پیغمبر آخر الزمان مراد کائنات تشریف لانے والے، اب تم سیدھے ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، مکہ ان کا مولد ہوگا، مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اب یہاں اپنی منزل پہ پہنچ گئے، ٹھوکریں کھانے کے بعد، بکے بھی، سودے بھی ہوئے، منڈیوں تک بھی پہنچے، لیکن منزل محبوب کا در تھا، پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب پردیس میں کوئی رشتہ دار نہیں، سبحان اللہ۔ کسی نے کہہ دیا اس بیچارے کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں، کریم نے اپنی چادر ساری کی ساری پھیلا، کریم نے اپنا دروازہ کھول دیا، فرمایا سلمان منا اہل البیت، ایسا سلمان کے بارے میں کوئی نہ کہے، یہ تو ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے۔ حضرات محترم، ان سے کسی نے پوچھ لیا تمہارا نسب کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی سے نسب پوچھ لیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے مجھ سے نسب پوچھتے ہو؟ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ یہ جملہ ایسے نہیں کہ بس بٹن آن ہوا تو بغیر کسی لذت کے اور بغیر کسی کیف کے نکلا، یہ نہیں ہے۔ اور کوئی انجان بندہ نہیں تھا، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو محبت کی لذت سے لا علم ہو، محبت کی لذتوں کو، کیف کو اعلیٰ طریقے سے جاننے والا بندہ تھا۔ اسے عرصہ گزرا تھا اس منزل تک پہنچتے ہوئے
انہوں نے یہ جملہ کہا تو پورا عشق کے سمندر میں ڈوب کے کہا تھا، عشق کے سمندر میں ڈوب کے یہ جملہ کہا تھا، سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ میرا نسب کیا پوچھتے ہو؟ سلمان کا باپ بھی اسلام، سلمان کا دادا بھی اسلام، سلمان کا پردادا بھی اسلام۔ گویا وہ اپنے لفظوں میں یوں کہہ رہے تھے، اے احمد مرسل، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ عمر نستے نہیں ہے اوتے وہ کرما رہے، واہ بھائی واہ، دیو جی لاؤڈ اسپیکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گر پڑے سجدے میں ظالم جب وقت قیام آیا۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے، اتنا کچھ دیکھا تم نے، راہب دیکھے، پادری دیکھے، سفر کیا تو بہت کچھ دیکھا، تو پھر آخر کیا کہتے ہو؟ جناب سلمان فارسی کہہ رہے تھے، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا جیسے میرے سرکار۔ جناب سلمان فارسی اپنی آنکھوں سے بھی کہہ رہے تھے، زمانے کی نظر سے بھی کہہ رہے تھے، اے ظرف نظر دیکھ، اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا، وہ سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، میرے آقا نے سر پہ کھجور کے تنے کے سر کے اوپر پیار کا ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس سے پوچھا، سبحان اللہ، یہاں شادابیاں دے دے، یہاں پھل دے دے، یہاں ہریالیاں دے دے، یا جنت جانا چاہتے ہو؟ یا جنت جانا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ جملہ ایسے کہا کہ اسی کو دیکھ کے شاید اعلیٰ حضرت نے کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہی شادابیاں دے، سبحان اللہ۔ اب میرا اس سے آگے جانے کو جی نہیں چاہ رہا، میں کیا کروں؟ میں اس کے بخت کے صدقے جاؤں، اس تنے کے بخت کے صدقے جاؤں۔ ایک تو اس کو شرف نصیب ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں،
وہ بھی کہہ رہا ہوگا کاش کے زمانہ یہیں پہ ٹھہر جائے، کاش کے زمانے کی نبض رک جائے، تیرا ہاتھ سر پہ رہے، تیرا ہاتھ سر پہ رہے، تیرا ہاتھ سر پہ رہے، زمانے کی نبض رک جائے، تیرا ہاتھ سر پہ رہے اور زمانے کی نبض رک جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھا یہیں شادابیاں دے دوں؟ سبحان اللہ، یہیں شادابیاں دے دوں، یہیں شادابیاں دے دوں۔ شادابیاں دینے پہ آئے تو کمال کرتے ہیں، شادابیاں دے دیتے ہیں۔ جنت کی حور نے پوچھ لیا میرا مقدر کیا ہے؟ وہ بھی ایک طبقے کی سردار تھی، کہا میرا مقدر کیا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا بلال، بلال ملے گا نا، بلال ملے گا نا۔ تو اس نے کہا کہ کالا بلال۔ آپ نے فرمایا چپ کر، مجھے بلال سے پوچھ لینے دے، بلال سے پوچھ تو لینے دے۔ میرے غلام بڑے استغنا کے مالک ہوتے ہیں، بڑی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، جن کو وہ شادابیاں دے دیں، جن کو وہ ہریالیاں دے دیں، جن کا وقت جگا دیتے ہیں، پھر وہ زمانے میں ممتاز ہو جاتے ہیں، پھر وہ زمانے میں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا جنت جانا چاہتے ہو یا شادابیاں دے دو؟ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، وہ یہ ہے مولوی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اختیار تھا کہ نہیں تھا، تھا کہ نہیں تھا، اختیار تھا کہ نہیں تھا، اختیار تھا کہ نہیں تھا، اختیار تھا کہ نہیں تھا۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں پگلو جھگڑنے کی بات نہیں ہے، میں تو اتنا با اختیار ہوں، میں تو تنے کو، خشک تنے کو بھی جنت میں جانے کا اختیار دے رہا ہوں۔ میرے آقا تو اس خشک تنے کو اختیار دے رہے ہیں جس میں زندگی کی نمک نہیں تھی، یعنی پانی کی نمک نہیں تھی، اس کو فرما رہے شادابیاں دے دیں یا جنت پہنچا دیں۔ اب وہ بھی بڑا سیانہ تھا، جس کے اوپر سائیں کا کرم ہو جاتا ہے نا، ہاتھ آ جاتا ہے ان کا، ان کو پھر شعور کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، پھر وہ زمانے میں اتنے مسترد ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا شعور ہی حوالہ بنتا ہے۔ حضرات محترم، وہ لوگ جو کل تک جاہل تھے، اجڑ تھے، آپس میں لڑتے تھے، بھیڑتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، جیسے جیسے مصطفیٰ کے ہاتھ کے نیچے آتے گئے، دامن کرم میں آتے گئے، ہر بندہ شعور کا استعارہ بن گیا، ہر بندہ دانائی کا مرکز بن گیا۔ آج اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی کہتے ہیں اگر دنیا میں ایک فاروق اور ہوتا تو زمین کے کسی چپے کے اوپر کوئی اور مذہب نہ ہوتا، صرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا جنت جانا چاہتے ہو یا؟ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چل گئی کہ یار کھجور کا تنا تھا، کھجور کا تنا پیار کیا اس نے، تو میرے آقا نے اس کو جنت کی ٹکٹ دے دی۔ میرے آقا نے اسے، بولیں تو صحیح، بے شک تو نیند آئی ہے، نیند بھی تھوڑا بہت بول چھڈو، جو بول دو بول دو۔ میرے آقا نے اس کو جنت کی ٹکٹ دے دی، رونے والے کو، پیار کرنے والے کو جنت کی ٹکٹ دے دی۔ اگر پیار کرنے والا تنا جنت سے باہر نہیں رہتا تو پیار کرنے والا امتی جنت سے باہر کیسے رہتا؟ اور وہ امتی، وہ سعادت مند امتی، وہ خوش بخت امتی جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں غلامی رسول لکھی تھی، لوح محفوظ کی تحریروں میں
جس کے لیے غلامی رسول لکھی تھی، وہ لجپال کریم آقا نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے دھرتی پہ قدم رکھا، مائی آمنہ کے گھر کو منور کر دیا، اور زمانہ آج تک کہہ رہا ہے، ہو درود تجھ پہ آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی صدا ہو۔ اب میرے ساتھ سارے مل کے پڑھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی صدا ہو، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، وہ درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ ویسے سچ بتاؤ، سچی بات بتاؤ، کیا مائی آمنہ درود کی حقدار ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ان کے گھر میں آپ تشریف لائے تو آتے ہی قدوم میمنت عظوم فرماتے ہی آپ نے آ کے جو پہلا کام کیا وہ سجدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ سجدہ تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو سجدہ ہوتا ہے، وقت کس کا جگانا چاہتے ہیں؟ عالم اپنے لیے، فاضل اپنے لیے، محقق اپنے لیے، مدقق اپنے لیے، ولی اپنے لیے، غوث اپنے لیے، کتب اپنے لیے۔ مصطفیٰ کریم سجدہ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ امتی کے لیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بولے، فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ رو گے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پھیلا سنا، پہلے سجدے پہ رو گے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ رو گے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ رو گے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پھیلا سلام، یادگاری یہ امت پھیلا سلام، یادگاری یہ امت پھیلا سلام۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ حضرات سبحان اللہ، تو جب وہ
جب وہ ہستی اتنے لجپال ہے کہ تنے کو روتا نہیں دیکھ سکتے، امتی تجھے روتا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور جب ان کا پیار کرنے والا تنا جنت میں چلا جاتا ہے تو ان سے پیار کرنے والا امتی جنت سے کیسے جائے جا سکتا؟ لیکن پیار صرف زبان کا نہیں، پیار تو عمل کا بھی ہوتا ہے، اور حقیقی وہی ہے جو عمل کا ہوتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تم کہتے ہو مجھے پیار ہے، مجھے پیار ہے، مجھے پیار ہے، یہ تو کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت سے پہلے یہ نعرہ لگا لو غلامی رسول میں حیات بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں بھئی غلامی رسول میں پہلے حیات تو قبول کرو، موت اگلا سٹاپ ہے۔ یہاں سے جمپ لگا کے آگے جانا چاہتے ہو، پہلے غلامی رسول میں حیات قبول کرو۔ جس ذوق سے آپ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اس ذوق سے سجدہ کرو، جس پیار سے آقا نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے ویسے ہاتھ رکھو، جس درد سے میرے آقا نے فرمایا دین سارے کا سارا بھلائی کا نام اور خیر خائی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین تو سارے کا سارا خیر خائی کا نام ہے، اس درد سے اس محبت سے لوگوں کی خیر خائی کرو۔ جس محبت سے میرے آقا نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، رشتوں کی حفاظت کیا کرو، کوئی توڑنے کی کوشش کرے تو جوڑنے کی کوشش کر، کوئی زیادتی کر دے تو معاف کر دے۔ تو غلامی رسول میں جی حیات بھی پہلے قبول کرو نا، پھر موت باز قبول کر ساں، حیات بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں یہ دور ایسا ہے کہ اس میں پہلے غلامی رسول میں حیات قبول کرنے کی ضرورت ہے، پھر غلامی رسول میں مشکل وقت آیا تو موت بھی قبول ہے، لیکن اس سے پہلے حیات بھی قبول ہے۔ اچھا آخری بات وہ یہ ہے، آپ نے جنت تو چلے جانا ہے جی، مخمصے میں پڑ گئے آپ، انشاءاللہ کہو، پیار سے کہو انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اچھا جنت تو آپ نے چلے جانا ہے، اگر آپ کی استوانہ حنانہ سے ملاقات ہو گئی، استون حنانہ سے، ماسٹر بٹو صاحب مجھے بڑی گردن ٹیڑھی کر کے آپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کاش میرے سامنے آپ بیٹھے، نہیں وہ بیٹھے رہو ان مو کیا کم ان لنگر تو ویلا ہو گئے۔ یہ بٹو صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اور ان کے اوپر رنگ ہے وہ میرے ایک بہت ہی محسن محب پیار کرنے والے اور میرے محبوب مشائخ میں سے وہ میری بڑی محبوب شخصیت تھے، حضرت سردار احمد عالم صاحب، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو میں نے مضمون لکھا کہ آج بانسری اداس ہے، آج وہ مولانا روم کی بانسری اداس ہو گئی، بندہ چلا گیا بانسری والا، کیا بات ہے۔ تو بٹو صاحب ان کے مرید ہیں اور ان کے رمز شناس ہے، ان کے پیار شناس ہے، تو اس وجہ سے وہ ذرا مجھے ان سے بات کرنا پڑتی، مجھے خود لطف آتا ہے ان سے بات کرتے ہوئے۔ اگر اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کی استوانہ حنانہ سے ملاقات ہو گئی تو کیا پوچھیں گے آپ، کیا سوال کریں گے اس سے؟ جی کیا پوچھیں گے؟ یار یہ بتاؤ جب سر پہ ہاتھ آیا تھا کیا کیف محسوس کیا تھا تم آئے جنت میں کیسے ہو؟ کھجور کے تنے تھے تم تو جنت میں کیسے آ گئے؟ تو اس نے پتہ ہے آگے سے جواب کیا دینا ہے؟ اس نے جواب دینا ہے، میں لجپالا دل لگیا میرے اتھوں غم پڑے دے، میں لجپالا دل لگیا میرے
تو کمال ہے اس دستے منور کی کون کون سی بات کرے. بہت کچھ سوچا تھا، بہت کچھ کہوں گا، لیکن میں تو اس سے آگے جا ہی نہیں سکا. میں تو استوانہ حنانہ کے سر کے اوپر وہ رکھا ہوا ہاتھ ہی نظر سے آگے پیچھے نہیں ہو سکا. میں تو اسی کو ابھی تک، میری نظریں ابھی تک، تصور کی نظر ابھی تک اسی کو چوم رہی ہے. اللہ اکبر. علامہ شبیر احمد الحسینی صاحب الازہری صاحب آپ کو اس خوبصورت جلسے کے انعقاد پہ صمیم قلب سے یہ فقیر مبارکباد پیش کرتا ہے. آپ کی فیملی کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے سارے اعزاء کو، اقارب کو اتنی پیار کی محفل آپ نے سجائی اور دل راضی ہو گیا. اللہ کریم اس بستی کو، اس شہر کو، اس گھر کو ہمیشہ اپنے نور سے، سرور سے، برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال رکھے، اور جتنے یہاں مریض ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، اور جن ماؤں کی گودیں خالی ہیں اللہ ان کو صالح اولاد سے نوازے. وما علیہ الا البلاغ المبین.